السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا جمیعا، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا۔ آج کا یہ ہمارا درس جو ہے وہ یہ ہے کہ فطرت اور شریعت۔ فطرت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے قانون قدرت کے مطابق ڈھالا اور بنایا ہے، اور انسان کی فطرت کے اندر کوئی زگ زیگ نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے اندر بھی کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہے، اور انسان کی تقویم بھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور صاف اور ستھری اور اجلی اور تقویم احسن تقویم ہے۔ تو انسان کو دنیا کے اندر پھر شریعت کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ انسان کی جو ہے فطرت بھی ٹھیک، راستہ بھی ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا نظام زندگی اور شریعت یہ بھی ٹھیک۔ تو اس فطرت کے اوپر جو فطرت کی سیدھی لائنیں ہیں، بالکل صاف ستھری اور سیدھی، اسی پر انسان کو اپنی کتاب زندگی لکھنی ہوتی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو شریعت کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا انسان خود زندگی نہیں گزار سکتا؟ کیا انسان خود اپنے اصول ضابطے قانون وہ خود نہیں بنا سکتا؟ کیا انسان خود جو ہے وہ کیوں ضرورت مند ہے شریعت کا؟ پھر شریعت جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ یعنی شریعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون اور اصول اور ضوابط زندگی کے جو ایسی ذات کی طرف سے ہیں، جو خالق ہو، جو مخلوق نہ ہو، خالق ہو، بنانے والا ہو، اس کی طرف سے اصول ضابطے آئیں، اور وہ جو قانون اور اصول اور ضابطے زندگی کے ہوں وہ تبدیل ہونے والے نہ ہوں، اس کو زمانے کے حالات اور زمانے کے تبدیل ہونے کی وجہ سے وہ اصول اور ضابطے تبدیل نہ ہوں، اور کوئی بھی حادثات زمانے کے ان اصولوں اور ضابطوں کو تبدیل نہ کر سکیں، لیل و نہار ان قوانین کو تبدیل نہ کر سکیں، اور کوئی بھی شخصیات، کوئی بھی مخلوق اور کوئی بھی انسان ان اصولوں کو تبدیل نہ کر سکیں۔ انسانوں پر وہ وقت اگر گزر جائے، صدیاں گزریں، تو وہ قانون نہ بدلیں، کسی کی خواہش، تمنا، آرزو اور کسی کی محبت اور نفرت ان اصولوں اور ضابطوں کو تبدیل نہ کر سکیں، اور حوادث زندگی ان اصولوں اور ضابطوں کو تبدیل نہ کر سکیں، تو یہ صرف اور صرف خالق کا کام ہے۔ مخلوق ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو اس انسان کو ان قانونوں اور اصول اور ضوابط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ جانور نہیں ہے، اس کو اشرف المخلوقات بننا ہے۔ یہ چونکہ اشرف ہے، جانور سے اس کی فطرت ہٹ کے ہے، الگ ہے، اس کو اشرف بننا ہے۔ اس کی جو فطرت ہے وہ جانور سے الگ ہے۔ میں یہاں سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیوں ضرورت ہے ایک انسان کو شریعت کی۔
جانور آپ دیکھیں، چاہے پرندہ ہو، آپ کوے کو دیکھیں، میں چند باتیں، 3-4 باتیں بڑی اہم ہے، ذرا سمجھیں آپ ان کو۔ کوے کو دیکھیں کہ اس کا جو ڈریس ہے، اس کا جو لباس ہے، قدرت نے جو اس کو جو پہنایا، صدیوں سے وہ وہی پہن کے چلا آ رہا ہے۔ کبھی اس کے دل کے اندر خیال نہیں آیا کہ میں اس لباس کو تبدیل کروں، مجھے یہ پسند نہیں، کوئی اور پہنوں۔ وہ اسی لباس میں ویل ڈریس اچھا معلوم ہوتا ہے، اس کو بہترین معلوم ہوتا ہے۔ گائے، بھینس، جانور، بکری جس لباس کے اندر قدرت نے ان کو رکھا، اسی لباس کے اندر صدیوں سے وہ موجود ہیں، اسی میں وہ اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کو آپ دیکھیں، اس کا صبح کا لباس الگ ہے، شام کا لباس الگ ہے، دوپہر کا لباس الگ ہے، شادی اور خوشی کا لباس الگ ہے، غمی کا لباس الگ ہے، سونے کا لباس الگ ہے، اور رات کا لباس الگ ہے۔ یعنی آرزوئیں اور تمنائیں اور خواہشیں لباس کے حوالے سے لامتناہی سلسلہ ہے جو تھمنے کو نہیں آتا، اور خواہشیں ہیں جو رکنے کا نام نہیں لیتی۔ اور لباس دن رات انسان کی جو یہ آرزو اور تمنا اور خواہش روزانہ نئی اور روزانہ تبدیلی اور تغیر اور تبدل، یہ انسان کی فطرت ہے کہ روزانہ تبدیلی ہے، روزانہ نیا لباس ہے۔ یہاں ایک بات جو ہے آپ لازمی سمجھیں، وہ یہ ہے کہ صدیوں سے، یعنی جب سے نسل انسانی شروع ہوئی ہے، تو ہر انسان یہی کہتا ہے کہ ابتدا کے اندر انسان کے پاس جب لباس نہیں تھا تو یہ غیر مہذب تھا، تو یہ ترقی والا نہیں تھا۔ اس کے پاس شرمگاہ ڈھانپنے کے لیے کچھ لباس تھا، تو اس وقت یہ ترقی یافتہ نہیں تھا، غیر مہذب تھا۔ اور آہستہ آہستہ یہ انسان ترقی کی طرف آیا، لباس کی طرف آیا، اس کا لباس بڑھتا چلا گیا، اور پھر یوں ترقی کی راہ پہ چلتا آیا، لباس بڑھتا چلا گیا، اور اس نے اپنے بدن کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ جتنا لباس بڑھتا چلا گیا، یہ اتنا ترقی یافتہ ہوتا چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس کا زیادہ ہونا ترقی کی علامت ہے۔ لیکن آج کا دور جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لباس کو اتار دو تو ترقی ہوگی۔ لیکن ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم انسان کی جو ترقی ہوئی ہے ننگے پن سے لباس کی طرف ہوئی ہے، اور اس کے پاس لباس نہیں تھا اور لباس پہنا تو اس نے ترقی کی۔ لیکن آج کا انسان کہتا ہے کہ نہیں، لباس کے باوجود یہ لباس اتارے گا تو یہ ترقی کرے گا۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ آج کا انسان ترقی کی طرف جا رہا ہے لباس اتار کے، یا اس انسان کی عقل کو ریورس گیئر لگ چکا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں، انسان کی فطرت کے اندر جو ہے وہ تغیر اور تبدل ہے۔ اسی طرح آپ کھانے اور پینے کی طرف چلے جائیں کہ پینے کے اندر جانور کو دیکھیں، وہ جو چیز ہے پیتا چلا جاتا ہے، وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، وہ کچھ ہے۔ لیکن انسان کو دیکھیں، اس کے ٹیسٹ ہی الگ ہیں۔ یہ صاف اور شفاف پیتا ہے، اور یہ وہ چیزیں پیتا ہے جو اچھی ہیں، جو بہترین ہیں، جو شفاف ہیں۔ یہ جانور سے اس کی فطرت، انسان کی فطرت جانور سے بالکل الگ ہے۔ اگر آپ جانور کو دیکھیں، گھر بنانے میں چڑیا جس گھونسلے میں صدیوں سے وہ آ رہی ہے، وہ آج بھی اسی گھونسلے کے اندر موجود ہے۔ گائے، بھینس، جانور دوسرے جن گھروں میں رہتے تھے، پرندے جن گھونسلوں میں رہتے تھے، صدیوں سے انہی گھونسلوں کے اندر متمکن ہیں۔ کبھی کروٹ دل کے اندر نہیں آئی، تغیر اور تبدل نہیں آیا کہ ہم اس کو تبدیل کریں، کوئی نئی چیز ہو۔ لیکن انسان کے گھر کو دیکھیں،
روزانہ تبدیلی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی بڑا کبھی چھوٹا، کبھی 2 منزل کبھی 3 منزل، کبھی پینٹنگ کبھی تزئین، کبھی آرائش، کبھی خوبصورتی، کبھی پھول، کبھی کیاری، کبھی کچھ کبھی چھوٹا کبھی بڑا، یعنی تمنا، آرزو اور ایک پھیلاؤ ہے خواہشوں کا گھر کے حوالے سے۔ تمنا اور خواہش انسان کی آرزو جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیتی، اور انسان روزانہ وہ خواہش کرتا ہے کہ یہ گھر ہو، وہ گھر ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، 2 منزل 3 منزل، فرش ہو، پینٹ ہو، فرشہ ہو، فلاں ہو، یہ ہو، اس کی آرزوئیں رکنے کا نام نہیں لیتی۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ انسان کو یہ حدود جو ہیں، انسان کو حدود بچا لیتی ہیں۔ انسان کو جو حدود ہیں وہ بچا لیتی ہیں۔ اگر یہ حدیں نہ ہوتی، اگر یہ 4 دیواری نہ ہوتی تو پھر آپ دیکھتے کہ چادر 4 دیواری کا جو تحفظ ہے وہ بھی نہ ہوتا۔ انسان سارا دن کام کاج کر کے آتا گھر کے اندر، اور وہ 4 دیواری نہ ہوتی، اور پھر وہ سکون اور اطمینان گھر اور مکان نہ ہوتا، جنگل اور بیابان ہوتا، تو اس کو سکون کی نیند نہ آتی۔ تو حدود جب انسان کو بچاتی ہیں، اس کا تحفظ کرتی ہیں، تو پھر اے انسان تو سمجھ لے تیری عقل کی حد ہے، تیری سوچ کی حد ہے، تیری خواہش کی حد ہے، تیرے جذبات کی حد ہے، تیری آرزو کی حد ہے، تیرے جذبات کی حد ہے، تیرے اخلاق کی ہر ایک چیز کی لیمٹ ہے۔ اس لیمٹ سے تو آگے جائے گا، تیرا نہ کچھ بھی نہیں بچے گا، نہ دنیا بچے گی نہ آخرت بچے گی۔ یہ حدود انسان کو بچاتی۔ اگر حدود میں نہیں رہے گا انسان تو اس کا کچھ بھی نہیں بچنے والا۔ حدود بچاتی ہیں۔ اگر عورت کے لباس کے اندر حدود نہ ہوئیں، اس کو یعنی پابند نہ کیا گیا برقعے کا، اس کو پابند نہ کیا گیا مطلب یعنی پابند اس کو نہ کیا گیا پردے کا، حدود اس کی نہ تعین اس کا مقرر نہ کی گئیں، تباہی اور بربادی آئے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ جانور جو ہے وہ اپنی ایک ہی فطرت پہ کھڑا ہے، لیکن انسان کے اندر اس کی خواہشیں، اس کی آرزوئیں، تمنائیں روزانہ گھر کے حوالے سے مختلف بڑھتی چلی جا رہی۔ اور پھر اسی طرح آپ آ جائیں، انسان کے اندر جو ہے ایک خواہش، جنسی خواہش ہے، اور پھر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام ایسا ہے، ایسا نہیں کرنے دیتا، ایسا نہیں کرنے دیتا، ویسا نہیں کرنے دیتا۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے اور سنجیدہ مذہب ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اسلام جو ہے ایک سنجیدہ مذہب ہے اور بامقصد زندگی دیتا ہے، بامقصد زندگی دیتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ یعنی ان جذبات کو جو ہے وہ پالتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں، ان کی حفاظت کرتا ہے، اس جذبات کی سیکچول جو ڈیزائر، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب ایک نوجوان بچہ ہو یا بچی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب بلوغت کی حدود کے اندر آ جائیں، جب بلوغت کو کراس کر جائیں، شادی کے قابل، نکاح کے قابل ہو جائیں، پھر اس زندگی کے اوپر قرض ہے کہ وہ دوسری زندگی دیں۔ اس زندگی کے اوپر قرض ہے کہ دوسری زندگی دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، جو خالق کی جو پالیسی ہے کہ زندگی جو ہے اس سرکل میں گزرے کہ انسان سے انسان پیدا ہوں اور زندگی کا سرکل جو ہے وہ چلتا رہے۔ یہ جنسی خواہش جو ہے یہ صرف کھیل کود اور تماشا نہیں ہے، بلکہ ایک بامقصد زندگی دیتا ہے انسان کو۔ تو اسلام کہتا ہے جب انسان چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ جب نکاح کے قابل ہو جائے، شادی کریں، نکاح کریں، اور زندگی کے اوپر اس مسلم کے اوپر قرض ہے تاکہ وہ بچے پیدا کریں۔ اور خالق کا جو سسٹم اور نظام ہے، پالیسی ہے کہ یہ نظام اور سسٹم چلتا رہے۔ اسی وجہ سے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے بیج کو
بیج کو، چاہے وہ کسی چیز کا بیج ہے، یا تو خالق نے کڑوا بنا دیا یا تو اس کو سخت بنا دیا۔ آم کی گٹھلی کو دیکھیں، سخت ہے، وگرنہ اس انسان جو ہے اس بیج کو بھی رگڑ جاتا۔ آم انسان کھاتا ہے، اس کی مٹھاس لیتا ہے، اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن گٹھلی چبا نہیں سکتا، وہ کڑوی ہے، پھینک دیتا ہے، پھر وہی گٹھلی آم بنتی ہے، پھر وہی آم جو ہے پھل دیتا ہے، پھر وہ سرکل جو ہے وہی چلتا ہے۔ اسی طرح سیب ہے، اسی طرح کوئی پھل بھی آپ دیکھیں، اس کی گٹھلی یا تو سخت ہے یا پھر اس کا جو بیج ہے کڑوا ہے۔ یہ قدرت کا سسٹم اور نظام ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان پھل کے ساتھ ساتھ اس بیج کو بھی ضائع کر دے، اور قدرت اور فطرت اور خالق جو ہے انسان کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ اس پھل کے ساتھ ساتھ بیج کو بھی ضائع کر دے۔ اللہ رب العزت اور فطرت انسان سے پھر انسان مانگتی ہے، یہ جنسی خواہش با مقصد ہے، اور فطرت اس کو مقصد دیتی ہے کہ نکاح کرو۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عورت سے شادی کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو اور بہت زیادہ بچے دینے والی ہو۔ اچھا، پھر اس سے آپ آگے دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ حدود اور قیود جو ہے، وہ وسائل اور ذرائع، وہ سارے کے سارے اسلام ان کی پابندی کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے پالوشن ہو، ماحول کے اندر آلودگی پیدا ہو، جنسی انتشار پیدا ہو، وہ سارے راستے اسلام بند کر دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان وہ جنسی درندہ بن جائے۔ اسلام وہ سارے راستے، وہ سارے وسائل اور ذرائع، وہ سارے چیزیں بند کر دیتا ہے، اور انسان اور مسلمان کو کہتا ہے کہ ان راستوں پہ نہیں جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم با مقصد زندگی سے ہٹ جاؤ، اور اس کے بعد جو ہے جو زندگی اور جو مقصد اور جو قانون اور جو فطرت اللہ نے تمہیں دی وہ تم ضائع کر بیٹھو۔ لیکن آج کا انسان یہ کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ عورت جو ہے وہ پردہ کرے، سکول میں مرد اور عورت اکٹھے سکول نہ جائیں، یہ مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو، یہ کیا ہے، یہ بیک ورڈ علاقہ اور یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں ایسے، یعنی مرد اور عورت اکٹھے کیوں نہ ہوں شادیوں میں، بیاہ میں، نکاح اور فلاں ساری چیزوں میں، بلکہ عورت کو تو مرد کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن فطرت یہ کہتے ہیں کہ اس سے پالوشن ہوگی، اس سے جنسی انتشار پیدا ہوگا، اس سے پھر جنسی انتشار کے نتیجے میں جو رزلٹ نکلے گا اس کو تم روک نہیں سکو گے۔ تو انسان کہتا ہے کہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، رزلٹ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اسلام جو دیا وہ ٹھیک ہے، اس میں زگ زیگ نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس میں کجی نہیں ہے، اس میں کمی اور کوتاہی نہیں ہے، اور پھر صاف اور ستھرا دین ہے۔ جب ہم نے اتارا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہاں، اس کے اگر حدود کی پابندی نہ کی گئی تو پھر پالوشن کہاں ہوگی۔ تو اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے۔ جس طرح آج میں آپ کو مثال دوں، جس طرح انسان جو ہے، اگر آپ جہاز کے اندر جائیں، جہاز کے اندر فیول ہے، وہ سارے کا سارا تیل پر چلتا ہے، اور ایسے مطلب تھوڑا سا آپ کوئی آگ جلانے والا مادہ اور اس قسم کی کوئی چیز آپ لے جائیں، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ ایک تیل کی کوئی ٹینکی، کوئی چیز اور اس قسم کی آپ جہاز کے اندر لے جانے کی کوشش کریں، آپ کو کہا جائے گا کہ جناب آپ کو پٹرول اور ڈیزل اور اس قسم کی وہ چیز جو آگ کا سبب بن سکتی ہے آپ جہاز کے اندر نہیں لے جا سکتے۔ کیوں بھائی؟ پہلے ہی آپ کو ایئرپورٹ سے ہی آپ کو لے جانے کی اجازت نہیں، جہاز تک نہیں جانے دیں گے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ چیز اگر آپ لے جا رہے ہیں،
اس کی وجہ سے جہاز میں آگ بھڑک سکتی ہے۔ آپ نے تجزیہ کیا، غور کیا کہ جو چیز آگ بھڑکا سکتی ہے وہ جہاز میں نہیں جا سکتی، بالکل بے عین ہی اسی طرح مرد اور عورت کے جذبات اگر وہ اکٹھے ملیں تو قدرت اور فطرت کہتی ہے کہ دونوں کے جذبات کے اندر آگ بھڑک سکتی ہے، اور جب آگ بھڑکے گی اس کے رزلٹ اور نتیجے کو تم روک نہیں سکتے۔ تم تو جہازوں کے اندر بھی نہیں جانے دیتے، یہ تو انسان ایسا کرتے ہیں، لیکن خالق اور فطرت کے جو اصول اور ضوابط اور قانون کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، ہوتا ہے۔ اور پھر انسان کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے مرد اور عورت کو اجازت تو ہے، لیکن روکنے کی کوشش کیا کرتے ہیں؟ رزلٹ کو روکو، نتیجے کو روکو، مرد اور عورت کو کھلا چھوڑ دو اور اس کے رزلٹ اور نتیجے میں جو چیزیں ہیں ان کو روکو۔ نہیں، اسلام پہلے وسائل ذرائع کو روکتا ہے۔ اسلام کہتا ہے مرد کو آنکھ اٹھانے کی جرات نہ کرنا عورت کی طرف، اور عورت کو کہتا ہے کہ پردہ کر۔ یہ فطرت ہے اسلام اور دین کی، وہ ایک مسلمان کو سمجھاتا ہے۔ اچھا، پھر آگے آئیں، یہ ساری چیزیں جو ہے جب دیکھیں اس کا انسان کی جو فطرت ہے، اس کے لباس، اس کا مکان، اس کا کھانا اور پینا اور اس کی جنسی خواہش، یہ جانوروں سے بالکل الگ ہے، لیکن اس کی ساری یہ تمنائیں، یہ خواہشیں، ہر انسان کی خواہش یہ انسان کی خواہشیں بڑھتی تو پھر شریعت آتی ہے کہ انسان اپنی خواہشوں میں بڑھتے کہیں جانور نہ بن جائے، کہیں مکان بناتے ساری وہ مکان کہیں شداد نہ بن جائے، حامان نہ بن جائے، اور پھر ایسے قوت اقتدار کے نشے میں کہیں فرعون نہ بن جائے۔ تو شریعت پھر آتی ہے اس کی تمناؤں کو روکنے کے لیے، اس کی خواہشوں کو لگام دینے کے لیے، اس کی جنسی خواہش کو روکنے کے لیے شریعت آتی ہے۔ پھر شریعت کہتی ہے کہ نکاح کر، پھر شریعت کہتی ہے ہاں تجھے کھانا ہے، کلو واشربو۔ شریعت آتی ہے اس کے دماغ کو لگام دیتی ہے، شریعت آتی ہے اس کی جنسیات کو لگام دیتی ہے، شریعت پھر آتی ہے اس کے کھانے اور پینے کو لگام دیتی ہے، شریعت آتی ہے اس کے 24 گھنٹے کی زندگی کو بالکل عین فطرت کے سیدھی لکیروں پر لگا دیتی۔ انسان کے جسم کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، مجھے پانی پینا ہے، شریعت کہتی ہے کلو وشربو، کھاؤ، لیکن مجھے دکھاؤ کیا کھا رہے ہو۔ شریعت کہتی ہے کیا کھا رہے ہو، مجھے دکھاؤ۔ لیکن کافر کو تو کوئی پرواہ نہیں، نہ اس کو جھٹکے سے کھٹکا ہے، نہ حلال سے ملال ہے۔ لیکن مسلمان جو ہے وہ تو شریعت اس کو کہے گی کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، لیکن کیا کھا رہے ہو مجھے دکھاؤ، حلال ہے یا حرام ہے، پی رہے ہو مجھے دکھاؤ، نجس ہے یا پلیت ہے۔ اب یہ حلال اور حرام کیا ہے؟ اب اس چیز کو سمجھے، کیونکہ کافر جو ہے وہ جانور کی طرح ہے، لیکن مسلم اشرف المخلوقات ہے، اپنے خالق کی مانتا ہے، وہ اس مسلمان کو اشرف المخلوقات بننا ہے، جانور نہیں بننا۔ پھر شریعت کہتی ہے حلال ہے یا حرام ہے۔ یاد رکھیں، حلال وہ چیز ہے جو مقصد تک پہنچا دے، اور حرام وہ چیز ہے جو مقصد سے ہٹا دے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ ایک چھری لیتے ہیں، اگر وہ اس چھری سے آپ سبزی کاٹتے ہیں، کوئی اور چیز کاٹتے ہیں، حلال ہے کاٹیں، آپ کسی کی گردن کاٹ دی تو حرام ہے۔ یعنی ایک چیز اگر آپ کو مقصد تک پہنچاتی ہے تو وہ حلال ہے، اگر مقصد سے ہٹا دے تو حرام ہے۔ اب یہ مقصد بنائے گا کون؟ انسان نہیں،
کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر ہزاروں خواہشیں ہیں، اس کی تمنائیں ہزاروں ہیں، وہ علاقوں سے، ملک سے، زبان سے، وطن سے، رنگ سے، نسل سے محبتیں کرتا ہے، کہتے ہیں یہ میری، یہ اچھی ہے، وہ اچھی ہے، یہ اچھی ہے، وہ اچھی، لیکن رب کا اور خالق کا جب قانون آتا ہے، اس قانون کو نہ رنگ تبدیل کرتا ہے، نہ نسل تبدیل کرتی ہے، نہ ملک تبدیل کرتے ہیں، نہ انسان تبدیل کر سکتے ہیں۔ وہ قانون نہ زمانے کے تغیر اور تبدل سے تبدیل ہوتا ہے، صدیاں گزر جائیں، جو کل سچ تھا وہ آج سچ ہے، صدیاں گزر جائیں، جو نبوت کی زبان سے جو سچ نکلا تھا وہ کل بھی سچ تھا، وہ آج بھی سچ ہے۔ جو کل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ ہونا ہے، وہ ہوا، وہ آج بھی ہو رہا ہے، تو وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ خالق کا قانون ایسا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا، لیکن انسان جب قانون بناتے ہیں روزانہ ٹوٹتے ہیں، روزانہ بنتے ہیں۔ شریعت آتی ہے، وہ کہتی ہے کلو واشربو، کھاؤ پیو، شریعت آتی ہے کمرے کے اندر اکیلا بیٹھا ہے، شریعت پہنچ جاتی ہے کیا کر رہا ہے؟ تو یہاں انسان کہتا ہے کہ میرا کمرہ ہے، میں اکیلا بیٹھا ہوں، جو مرضی کروں، شریعت کہتے ہیں نہیں، اب تو نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ زندگی تیری نہیں رہی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ زندگی بھی اب خالق کی، اب مجھ سے پوچھ کے تو نے سانس لینا ہے، تو نے حمام میں جانا ہے کیسے جانا ہے، اٹھنا ہے کیسے اٹھنا ہے، سونا ہے کیسے سونا ہے، جاگنا ہے کیسے جاگنا ہے، تجارت کرنی ہے کیسے کرنی ہے۔ مزدور کے ہاتھ کو چوما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرے ہاتھ کے اندر جو چھالے ہیں اس سے جو برکت ہے اور کسی کام کے اندر برکت نہیں۔ اور تاجر کے ترازو کو شریعت پکڑ لیتی ہے، کیا تول رہا ہے، کتنا دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے، کیا بیچ رہا ہے۔ یہ شریعت ہے، انسان کی زندگی کے ہر ایک پہلو کو پکڑ کے اس کا پورا حساب کرتی ہے۔ اگر شریعت نہ ہوتی انسان اپنی خواہشوں میں جانور بن جاتا، جنسی خواہش کے اندر اگر آتا وہ جانور پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتا، اگر وہ کھانے پینے میں آتا پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتا، اگر یہ مکان اور عیاشیوں کے اندر آتا پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتا، لیکن یہ تو شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے جو انسان کے سامنے آتا ہے، اس کے عقل کی حفاظت کرتا ہے، اس کے شعور کی حفاظت کرتا ہے، اس کو حدود کا پابند بناتا ہے، اور اس کی فطرت کو عین جو اللہ رب العزت نے اس کے دل دماغ کے اندر رکھی ہے، ایک فطرت اس کے اندر اور دوسری شریعت بہر سے نبوت اور رسالت کے شکل میں آتی ہے، اس کو سیدھے راستے اور ٹریک پہ لاتی ہے، یوں انسان اشرف المخلوقات بنتا ہے۔ اگر انسان کے پاس یہ شریعت نہ ہو اور پھر اس کی اندر والی جو فطرت ہے وہ بھی مسخ ہو جائے، پھر یہ انسان نہیں رہتا، یہ جانور بن جاتا ہے، جو آج ہم مغرب کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے آج انسان کو جانور بنا دیا، کھانے پہ آئے تو کچھ بھی کھا گئے، پینے پہ آئے تو کچھ بھی پی گئے، جنسی خواہش میں آئے تو کچھ بھی کر گزرے، اور بنانے پہ آئے تو کچھ بھی بنا ڈالا، بگاڑنے پہ آئے تو کچھ بھی بگاڑ ڈالا، یعنی کوئی حد نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن شریعت انسان کو پابند بناتی ہے، شریعت انسان کو انسان بناتی ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ ہر ایک چیز تو بدل گئی، انسان کو بھی تو بدلنا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں۔ زمانے تبدیل ہوتے ہیں، بدلتے ہیں، لیکن ہر چیز نہیں بدلا کرتی، ہر چیز نہیں بدلا کرتی۔ انسان کو کل بھوک لگتی تھی، بھوک آج بھی لگتی ہے، بھوک کبھی بھی نہیں بدلی۔ یہ نہیں ہے کہ کل بھوک لگتی تھی انسان کو، آج انسان بھوکا نہیں ہے، کل اس کو پیاس لگتی تھی، آج اس کو پیاس نہیں لگتی، کل اس کے پاس جنسی خواہشات موجود تھیں، آج اس کے پاس جنسی خواہشات موجود نہیں ہیں۔ جو سچ کل سچ تھا آج سچ نہیں ہے، جو جھوٹ کل جھوٹ تھا آج وہ جھوٹ نہیں ہے۔ بدلے کیا ہیں؟ انسان کے کھانے پینے کے انداز بدلے ہیں، انداز بدلے ہیں۔ انسان کل پانی پیتا تھا، آج پانی جو ہے اس کے نخرے بدلے ہیں، اس کے انداز بدلے ہیں، کھانے کے انداز بدلے ہیں، اس کی ڈشیں بدلی ہیں، وشیں نہیں بدلیں۔ لیکن انسان جو چیز تبدیل نہیں ہوتی
وہ اللہ کا قانون ہے، وہ اللہ کا فرمان ہے، وہ پیغمبر کی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی فطرت ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اگر تبدیلی کا اتنا ہی شوق ہے انسان کو کہ بدل ڈالو، فطرت کے اندر کبھی رحم نہیں ہے، شریعت پھر بھی رحم کر جاتی ہے، رحم ہے شریعت کے اندر، فطرت تبدیل نہیں ہوتی، اور اس کے اندر جو ہے رحم نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو عرض کروں، ایک بندہ جو ہے وہ چاقو اٹھاتا ہے، اپنے جسم پر مارے گا، چاقو کی فطرت ہے کاٹ ڈالے، وہ کاٹے گا، انسان کہے نہیں کاٹے گا، خون آئے گا، چاقو مارے کاٹ ڈالے گا۔ انسان نشے کی پوڑیاں اٹھائے، کہے میں اس کو کھاتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا، جھوٹ بولتا ہے، وہ کھائے گا تو اس سے نشہ ہوگا۔ شراب پیتا ہے، وہ کہے گا کچھ نہیں ہوتا، نہیں، شراب کی فطرت میں آپ کے اندر کو تباہ کر ڈالے گی۔ اور پھر اسی طرح انسان گناہ کرے اور کہتا ہے کہ زندگی میں کچھ نہیں ہوتا، کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ تیرا دماغ خراب ہے، تیری زندگی کو وہ گناہ برباد کر دیں گے۔ زنا کرتا ہے، تیری ساری زندگی، تیرا دماغ اور ہر ایک چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ فطرت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر، اس کی سیرت کے اندر، اس کے کردار کے اندر، اس کے تعلقات کے اندر، اس کے معاملات کے اندر واضح تبدیلی ہوگی، اس سے انسان نفرت کریں گے۔ یہ فطرت ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولو گے، فطرت ہے جھوٹ کی کہ اس سے انسان نفرت کریں گے۔ آپ سچ بولو گے، فطرت ہے سچ کی، لوگ اس سے محبت کریں گے۔ آپ وفادار ہو، وفا کی فطرت ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ لیکن اگر آپ جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ لیکن شریعت آتی ہے، شریعت یہ ضرور کرے گی، آپ جھوٹ بولتے ہیں، گناہ لکھ دیا گیا، آپ نے توبہ کی، اے اللہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر دیا، لیکن جو عادت بن چکی وہ ایسے نہیں جائے گی۔ ایک بندہ شرابی ہے، نشئی ہے، عادی بن گیا، اب 10 سال، 15 سال، 20 سال اس بندے نے یہ گناہ کیا، اس کے گناہ توبہ سے، استغفار سے تو ختم ہو گئے، لیکن جو عادت بنی وہ ایسے ختم نہیں ہوگی، اس کا علاج معالجہ ہوگا۔ جتنی مدت اس نے لگائی، کم از کم آدھی مدت اس کے علاج معالجے پہ ہوگی۔ یہ فطرت ہے۔ اگر انسان اپنی فطرت کو تبدیل کر لے، اگر گناہوں کی زندگی بسر کرے، خالق کے خلاف کھڑا ہو جائے، اپنی فطرت کے خلاف کھڑا ہو جائے، پھر وہ دیکھے گا کہ دنیا بھی اس نے تباہ و برباد کر ڈالی اور آخرت بھی اس نے تباہ کر ڈالی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی فطرت جو ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ کوئی انسان برائی کرتا ہے برا ہوگا، اچھائی کرتا ہے اچھا ہوگا۔ اگر انسان جھوٹا ہے کبھی معاشرے کے اندر عزت نہیں پا سکتا، اگر انسان سچا ہے کوئی انسان اس کو جھکا نہیں سکتا ہے۔ اگر انسان جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، نہ دنیا کے اندر وہ ذلیل اور رسوا ہوگا، نہ آخرت کے اندر انشاءاللہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ تو فطرت اور شریعت، انسان کو شریعت کی ضرورت ہے۔ اگر یہ شریعت نہ ہو تو پھر انسان اپنی حدود اور قیود کو پھلانگ کر کے جانور بن جائے، اور اشرف المخلوقات یہ ہرگز نہیں بن سکتا۔ اور جب اشرف المخلوقات نہیں بنے گا تو جانور بنے گا، اور جانوروں کی شکل آپ دیکھیں کہ آج کا یورپ جو ہے وہ جانوروں سے محبت کیوں کرتا ہے، انسانوں سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان انس سے محبت کرے۔ جب ان کے دل اور دماغ اور ان کے یعنی جسموں سے وہ فطرت انسانی بدل گئی، ہٹ گئی، اور انسانوں سے وہ نفرت کرنے لگے، پھر انہوں نے کتے پالنے شروع کر دیے۔ اور یہی مسئلہ ان کی عورتوں کا ہے، جب وہ بچے نہیں جنتی تو صاف ظاہر ہے کتے پالیں گی۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ انسان کو جو ہے شریعت کی ضرورت۔ میں ایک مثال یہاں عرض کروں گا، ضرورت کیوں ہے شریعت کی انسان کو۔ کسی نے سوال کیا کہ آج انسان جو ہے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے بنسبت والدین کے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ کیونکہ آدم علیہ السلام کے والدین نہیں تھے اور آدم علیہ السلام کی اولاد تھی۔
انسان کے جینز کے اندر جو ہے وہ اولاد کی محبت زیادہ ہے۔ پھر یہاں آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، انسان کے جینز کے اندر اولاد کی محبت زیادہ ہے، والدین کی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کی والدین نہیں، اولاد ہے، اس وجہ سے اب شریعت آئی تو شریعت نے پابند کر دیا مسلمان کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حق کے بعد سب سے پہلے والدین، اگر والدین کا تم نے حق ادا نہیں کیا تو سب سے پہلے میں نے والدین کا تم سے پوچھنا ہے، اولاد کے بارے میں نہیں۔ تو شریعت نے سب سے پہلے والدین کے بارے میں ان کی حدود اور قیود، یعنی اگر فطرت میں ایک چیز اچھائی موجود ہے وہ تو موجود، جو نہیں شریعت نے اس کا پابند کر دیا ہے۔ اگر شریعت نہ ہوتی تو انسان جانور بن جاتا، اس لیے انسان کو خالق کی طرف سے اصول اور ضوابط قانون کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کو یہ نہ دیا گیا تو انسان کسی بھی خواہش کو لے کے جانور بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔